الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المہدی المنتظر ثانی عشر صاحب العصر والامر والزمان روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كونا للظالم خصما وللمظلوم أولا. ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرمائے اور تمام مسلمین جہاں شیعان حیدر کرار تمام انسانیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مستضعفین جہان کو خدا بحق محمد و اہل بیت محمد اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں رکھے. آج کا ہمارا موضوع ہم اور فلسطین پر ہے. ہمارے اس موضوع اس مختصر سی نشست میں فلسطین کے اس موضوع پر ہماری گفتگو کے چند پہلو نکلتے ہیں. اس سے فلسطین کے موضوع پر ہمارا ایک نقطۂ نظر ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ فلسطین کب وجود میں آیا، اس فلسطین پر توحید پرچم توحید کب بلند ہوا، اس کے بعد اسلام کب وجود میں آیا، یہ تمام تر چیزیں، اور اس کے بعد فلسطین بیت المقدس پر اسرائیل اور برطانیہ نے کب قبضہ کیا. یہ کچھ چند باتیں ہمارے اس موضوع کے زیر بحث رہیں گی انشاءاللہ. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی آخری وصیت میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کو ایک وصیت میں فرماتے ہیں کونا للظالم خصما، اے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین، ظالم کے ساتھ ہمیشہ مذمت کرنا، ظالم کے ساتھ دشمنی رکھنا، ظالم کو ناپسند کرنا، وللمظلوم اونا، اور مظلوم اور مستضعف اور ستم رسیدہ ستم میں گرفتار انسان کے ساتھ ہمیشہ مددگار رہنا اور اس کا حامی اور مددگار رہنا. یہاں پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ نہیں بیان کر رہے کہ وہ ظالم کس قبیلے سے ہو، کس مذہب سے ہو. امیر المومنین یہاں پہ مطلقاً فرماتے ہیں کہ ہر مظلوم کے ساتھ مذمت اور ہر ظالم کے ساتھ مذمت میں رہنا، ہر ظالم کے ظلم کو ناپسند کرنا، ہر ظالم کے ساتھ تم دشمنی رکھنا، ہر ظالم کے ساتھ تم برسر پیکار رہنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی گروہ سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، چاہے ظالم کسی بھی روپ میں ہو، اس کو کبھی بھی تم پسند نہ کرنا، کبھی بھی تم اس کے ساتھ حامی نہ رہنا. یہ نہ دیکھنا کہ وہ اچھا لباس پہنے ہوئے ہے، یہ نہ دیکھنا کہ وہ دستار و عبا و قبا میں ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کے ساتھ ریاست ہے، اس کے ساتھ حکمران ہے، اس کے ساتھ عہدہ ہے. نہیں، ہر ظالم کے ساتھ تم برسر پیکار رہنا. مظلوم چاہے کسی بھی انسان بس یہ دیکھنا کہ یہ مظلوم ہے، مستضعف ہے، اس کو دنیا نے اور مستکبرین نے، ظالم اور جابر حکمرانوں نے، ظالم اور جابر انسانوں نے اس کو مستضعف بنا دیا ہے، ضعیف بنا دیا ہے. اس کے ساتھ تم ہمیشہ کے ساتھ حمایت میں رہنا، اس کے ساتھ ہمیشہ تم مددگار رہنا. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں. فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضرور نہیں کہ ہم شیعہ ہوں یا ہم سنی ہوں، بلکہ فلسطین
کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور بیت المقدس کے حمایت کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، عراق کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم دین سید علی طالقانی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم فلسطینی ہو تبھی تم فلسطین کی حمایت کرو، تبھی تم فلسطین کی حمایت میں گفتگو کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ تم فلسطینی نیشنلٹی والے ہو تبھی تم گفتگو کرو اور حمایت کرو فلسطین کی۔ نہیں عزیزان محترم، بلکہ فلسطین پر گفتگو کرنے کے لیے، فلسطین کی حمایت کے لیے تمہارا انسان ہونا کافی ہے۔ اگر تم انسان ہو اور انسانیت کے اقدار کو، انسانیت کو تم پسند کرنے والے ہو، انسانیت کے حامی ہو، انسانیت کے تم ناصر ہو، تو پھر گفتگو کرو، فلسطین کی حمایت کرو۔ اسرائیل ایک ریاست نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا ظالم اور جابر حکمران، ہر ایسی ظالم اور جابر ریاست جو مسلمانوں کے حقوق پر قابض ہو، جو مسلمانوں کے قتل عام میں پیش ہو، جو مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی کرتی ہو، ہر ریاست اسرائیل ہے۔ چاہے وہ ریاست اسرائیل اس کو، یعنی ہر اسرائیلی ریاست کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جو اسرائیل فلسطین پر قابض ہے، بیت المقدس کے مسلمانوں پر، بیت المقدس کے عیسائیوں پر ظلم اور جبر کرتی ہے، اس اسرائیل کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور جو جنت البقیع کے ایک آباد روزوں کے ایک حصے کو اب ویران قبرستان بنائے ہوئے آل سعود ہے، وہ بھی فلسطین ہے، بلکہ مثل فلسطین ہے، نسل اسرائیل ہے۔ جنت البقیع پر جو مظالم ڈھانے والے انسان ہیں، انسان نما حیوان ہیں، وہ بھی ایک قسم کے اسرائیلی ہیں۔ بلکہ جہاں کہیں بھی دشمنی انسانیت ہے، انسان کی دشمنی میں انسان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ دراصل اسرائیل ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے فلسطین کے حدود کے بارے میں، فلسطین کی ابتدا کیسے ہوئی، یہاں پر پرچم توحید کیسے بلند ہوا۔ تو مورخین کے نزدیک پتھر کے زمانے سے انسانوں کا محل سکونت یہ فلسطین رہا ہے۔ فلسطین کی طرف ہجرت کرنے والا سب سے پہلا گروہ کنعانی عربوں کا ہے۔ اس وجہ سے فلسطین کا پرانا نام جو ہے وہ سرزمین کنعان ہے۔ اس وجہ سے سرزمین کنعان اس کا نام رکھا گیا ہے کہ یہاں پر کنعانی عرب سب سے پہلے آئے اور انہوں نے اس فلسطین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ فلسطین میں پرچم توحید کیسے بلند ہوا؟ خدا کی توحید اور یکتائیت کا جو عقیدہ فلسطین میں وارد ہوا، داخل ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے آمد سے ہوا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں وارد ہوئے تو انہوں نے پرچم توحید اور خدا یکتا و تنہا کی تبلیغ کی اور پرچم توحید کو بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی اس سرزمین فلسطین پہ ہوا۔ فلسطین کے ایک شہر الخلیل، فلسطین کا ایک شہر ہے الخلیل، جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے۔ اس وجہ سے اس زمین کو الخلیل، اس شہر کو الخلیل رکھا گیا ہے، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ اس وجہ سے اس شہر کا نام بھی الخلیل رکھا گیا ہے۔ اور پھر فلسطین کے شہر الخلیل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے جناب یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہجرت کر کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد
حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کے پوتے فلسطین میں ہجرت کر کے آئے، لیکن پھر اس کے بعد جناب یعقوب کی اولاد مصر کی طرف ہجرت کر کے گئی۔ یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل کے نام سے معروف تھے۔ پھر یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ فلسطین میں وارد ہوئے، واپس آئے۔ اس کے بعد جناب داؤد نے فلسطین پر حکومت کی، جناب داؤد علیہ السلام نے فلسطین پر حکومت کی، اور 1000 سال قبل مسیح بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ، اپنا دارالحکومت بنا لیا جناب داؤد علیہ السلام نے، جب جناب داؤد علیہ السلام فلسطین پر حکومت فرما رہے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جناب سلیمان نبی نے اس فلسطین پر حکومت کی۔ سن 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ عیسوی کا مطلب کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسوی سن شروع ہوتا ہے، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کے بعد یعنی 30 عیسوی میں اپنی نبوت کا آغاز کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز یروشلم شہر سے کیا، یروشلم شہر جو فلسطین میں واقع ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے فریضے میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار یہودیوں کے بقول کے یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، بلکہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے چوتھے آسمان پر اٹھا دیا تھا۔ یہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آئے، پرچم توحید بلند کیا، اور پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب اسحاق ان کے فرزند آئے، اور انہوں نے تبلیغ کی، ہدایت کی۔ اس کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام، دیکھیے عزیزان محترم، فلسطین مقدس کیوں ہے؟ یہ زمین فلسطینی زمین کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کی سرزمین ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، اس وجہ سے اس کو مقدس قرار دیا گیا ہے اس زمین کو۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت کی ہے، اور بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت اور دارالخلافہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کے بعد جناب سلیمان نبی علیہ السلام آئے ہیں۔ جناب سلیمان کے بعد آخر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے اپنی نبوت کا آغاز کیا ہے، اور ہدایت کی جو ذمہ داری ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ہدایت انہوں نے کی ہے اپنی امت کی۔ تو یہ تھا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک۔ دین اسلام دین اسلام کی آمد کب ہوئی فلسطین میں؟ یہودی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسائیوں کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، اور یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، بنی اسرائیل، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے یہودی۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام کی آمد کب ہوئی فلسطین میں؟ اسلام کی آمد کب ہوئی؟ دین اسلام خلیفہ اول کے زمانے میں دین اسلام فلسطین میں آیا، فلسطین میں داخل ہوا، لیکن فلسطین کی فتح 13 ہجری میں خلیفہ ثانی کی خلافت کے دوران کچھ جنگیں لڑی گئیں، جس کے ذریعے فلسطین میں اسلام جو ہے داخل ہوا۔ فلسطین کی حدود، زمینی طور پر فلسطین کی حدود اگر دیکھیں، سرحدیں جو ہیں وہ ایک طرف لبنان ہے، مصر ہے، شام ہے اور اردن، یہ 4 ممالک جو ہیں یہ فلسطین کی حدود ہیں، فلسطین کی سرحدیں ہیں۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر مسلمان، عیسائی اور یہودی مقیم ہیں۔ خدا کی وحدانیت پر ایمان حضرت ابراہیم کے فلسطین میں آنے سے ہوا، اور اسلام کی آمد خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت سے ہوا۔ یہ کچھ خاکہ تھا کہ کس طرح اسلام اور پرچم توحید فلسطین میں وارد ہوا۔
فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ اور برطانیہ کا قبضہ. سب سے پہلے اسرائیل کا قبضہ نہیں ہوا ہے فلسطین پر. فلسطین پر سب سے پہلے قبضہ جو ہوا ہے وہ برطانیہ کا ہوا ہے. برطانیہ نے، برٹش حکومت نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے 1917 عیسوی میں. 1917 عیسوی میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور اسی برطانیہ نے اپنے ناخلف بیٹے اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی کہ میرے بعد اسرائیل اس مظلوم زمین، مستضعف زمین فلسطین پر قابض ہو. ایسا ہی ہوا. جب برطانیہ نے راہ ہموار کی اسرائیل کے لیے، تو اسرائیل نے 1948 عیسوی میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا. ابھی تک یہ قبضہ اسرائیل کے ہاتھوں جاری ہے. سیاسی جماعتیں فلسطین میں جو ہیں وہ مشہور ترین جہاد اسلامی اور فتح نامی یہ تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں موجود ہیں. جنت البقیع اور القدس کے بیت المقدس کے درمیان اگر موازنہ کریں، اگرچہ جنت البقیع بھی مظلوم سرزمین ہے جہاں پر آل سعود کا قبضہ ہے، جہاں پر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے روزوں کو منہدم کیا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے. یہ سب کچھ ظلم و ستم آل سعود کی طرف سے ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جنت البقیع کی مظلومیت اور آل سعود کے مظالم تو بہرحال مسلمانوں کا داخلی مسئلہ ہے، جنت البقیع کی مظلومیت اور آل سعود کے مظالم مسلمانوں کا داخلی مسئلہ ہے، تو وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ان جملوں کا کیا کریں گے؟ امام راحل کے اس فرمان پر اگر غور کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم صدام کو معاف بھی کریں، صدام کو معاف بھی کر دیں، قدس کو بھلا بھی دیں، امریکہ کی بربریت کو بھول بھی جائیں، لیکن آل سعود کو کبھی نہیں بخش سکتے. ہم آل سعود کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، انشاءاللہ اپنے دلوں کے زخموں کو آل سعود کی تباہی اور بربادی کے ذریعے ہی ہم اپنے دلوں کے زخموں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں. یہ فرمان ہے امام خمینی رضوان اللہ کا، امام راحل کا. یہ جنت البقیع کے بارے میں. اسی طرح اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ قدس تو اہل سنت سے متعلق ہے، یہاں پر اکثریت اہل سنت کی ہے، عیسائی لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہودی لوگ موجود ہیں، تو اس میں کون سے شیعہ ہیں؟ تو قرآن کریم کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ ذَلِكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے، تم قتال نہیں کرتے، تم جہاد نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد نہیں کرتے، مستضعفین کے لیے نہیں لڑتے، مستضعفین کے لیے جہاد نہیں کرتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسے مستضعفین جن کے مرد، بچے، عورتیں فریاد کر رہی ہیں. کون سی فریاد کر رہی ہیں؟ کہ اے مالک ہمیں اس قریہ سے، اس شہر سے، اس وادی سے نجات دے دے کہ جو ظالمین کا مسکن بنا ہوا ہے، جس زمین پر، جس وادی پر ظالم نے قبضہ کر لیا ہے. پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے ایک ولی و مددگار قرار دے، ہماری مدد کر سکے. ہاں عزیزان محترم، کون ایسا بندہ ہے، کون ایسے شخصیات ہیں، کون سا ایسا گروہ ہے کہ جو اس آیہ کریمہ پر عمل کیے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم کیوں نہیں قتال کرتے، اور ایسے ظالموں کے خلاف کہ جن ظالموں نے احتجاج کیا ہوا ہے، جن ظالموں نے اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں پر ظلم و تشدد کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم غور کریں
کہ کون سا ایسا گروہ ہے، کون سی ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت نے ان ظالموں کے خلاف برسر پیکار ہوئے ہیں، جن کے سینوں میں وہ قوت حیدری ہے، جن کے اذہان میں، جن کے ذہنوں میں حیدری قوت ہے اور مہدوی طاقت ہے، انتظار امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کے ذہنوں میں، جن کے دلوں میں آرزو ہے، تمنا ہے، امید ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے دلوں میں ہے، وہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایران کے سپاہ، ایران کے مجاہدین نے کس طرح فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کی، مظلوم عوام کی ہر حال میں حمایت کی۔ آپ نے دیکھا کس طرح لبنان قائد مقاومت، سید مقاومت حسن نصر اللہ کی جماعت نے، ان کے سپاہ نے کس طرح فلسطین کے بیت المقدس کے مظلوم انسانوں کی حمایت کی، مظلوم انسانوں کے ساتھ یعنی حمایت میں اور نصرت میں رہے، اور کس طرح ظالم اور جابر اسرائیل، برطانیہ کے سفاک دہشت گرد جو ان کے محافظ تھے، ان کو مار بھگایا۔ یہ طاقت ہوتی ہے، حیدری طاقت ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، کہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہیں، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ مستضعف ہیں، ان کو اس زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ طاقت اور قوت ہوتی ہے اہل ایمان کی۔ حقیقی اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں۔ کیا بیت المقدس ہماری میراث نہیں ہے؟ کیا فلسطین کے مظلومین اس آیت کے مصداق نہیں ہیں؟ اس آیت کے موجودہ دور میں مصداق نہیں ہے؟ یقیناً فلسطین کے مظلومین اس آیت کے مصداق ہیں، اور اس آیت کے مصداق ہیں اس وجہ سے رہبر معظم انقلاب کے فرمان پر ان کے سپاہ نے کس طرح فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کی، مظلوموں کی نصرت اور مدد کے لیے آئے، یہاں تک کہ فلسطینی حکومت نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہاں ہماری مدد کرنے والا اگر ہے تو وہ ایک حیدری، ایک مہدوی جماعت ہے، ایک مہدوی معاشرہ ہے، مہدوی سپاہ ہے کہ جنہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ یہی طاقت رکھتے ہیں، یہی قوت ایمانی رکھتے ہیں۔ اگر جن کے دلوں میں ڈالر، درہم اور دینار کی محبت ہوتی ہے تو پھر اسلحے کے ذریعے مظلومین کی حمایت تو کجا، زبان کے ذریعے بھی مظلوموں کی حمایت نہیں کرتے۔ جن کے دلوں میں روپے کی، درہم اور دینار اور ڈالر کی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مظلوموں کی حمایت سر عام نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، یہ ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کچھ بیان یہ کریں کہ امام خمینی رضوان اللہ اور بر صغیر کے اہم شخصیات کے بیانات فلسطین کے بارے میں کیا ہیں۔ بر صغیر کی بہت ساری اہم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں بیانات دی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام خمینی رضوان اللہ 1 اگست 1981 میں ایک بہت بڑی کانفرنس میں ایک خطاب فرما رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں۔ فرماتے ہیں، اے دنیا کی مسلمانوں اور زمین کے کمزور انسانوں، اٹھ کھڑے ہو، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ کب تک بیٹھے رہو گے؟ ہماری تقدیروں کا فیصلہ واشنگٹن اور ماسکو میں ہوتا رہے گا۔ کب تک تمہارا قدس امریکہ کی ناجائز اولاد غاصب اسرائیل کے بھوٹوں تلے روندا جاتا رہے گا؟ کب تک قدس، فلسطین اور لبنان کی سرزمین اور اس دیار کے مظلوم مسلمان ظالمانہ تسلط کے تحت رہیں گے اور تم تماشائی بنے رہو گے؟ تمہارے بعض خائن، خیانت کار حکمران اور حکومت کے نمائندگان بھی ان کی حمایت کرتے رہیں گے، ان کے حامی رہیں گے۔ یہ بیان ہے امام خمینی رضوان اللہ کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ
اکتوبر 1937 میں فرماتے ہیں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک جلسے میں صدارتی خطاب ہے ان کا، اس صدارتی خطاب میں بیان کرتے ہیں کہ اب میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس کا مسلمانان ہند پر گہرا اثر پڑا ہے، فلسطین پر، فلسطین کی مظلومیت کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ برطانیہ کی پالیسی شروع سے آخر تک عربوں سے کیے گئے اس وعدے کو یعنی انہوں نے پورا نہیں کیا جس میں عربوں کو مکمل آزادی کی ضمانت دی گئی تھی۔ برطانیہ نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں پر برطانیہ نے عمل نہیں کیا، اور عربوں کو جھوٹے وعدے کر کے برطانیہ نے بدنام زمانہ ایک اعلان بلفور کے ذریعے اپنے آپ کو عربوں پر مسلط کر دیا۔ اچانک اعلان بلفور کر دیا کہ جو ہے عربوں پر اپنے آپ کو، برطانیہ کو عربوں پر یعنی فلسطین پر مسلط کر دیا۔ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن بنانے کی پالیسی کے بعد اب برطانیہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو نافذ کر دیا گیا تو عربوں کے اپنے وطن میں ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا خون ہو جائے گا۔ اگر برطانیہ نے عربوں سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ برطانیہ اسلامی دنیا میں اپنی قبر خود کھود رہا ہے۔ یہ ہے قائد اعظم محمد علی کا جناح فلسطین کے بارے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ اپنے اس شعر سے آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ اگر اسرائیل کا حق، اسرائیل کا حق فلسطینی زمین پر ہے تو پھر فلسطینیوں کو حق کیوں نہیں ہے ہسپانیہ کی زمین پر؟ 26 جولائی 1937 میں لاہور کے موچی دروازے پر مسلم لیگ کے ایک تاریخی جلسہ عام میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا۔ فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس امر کا یقین دلاتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے میں اس کو اسی شدت سے محسوس کرتا ہوں جس شدت سے ہر وہ شخص اسے محسوس کرتا ہے جسے مشرق کے قریب کے حالات کا تھوڑا بہت علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پانی سر سے نہیں گزرنے پایا اور انگریز قوم کو بیدار کر کے اس بات پر آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کرے جو اس نے انگلستان کے نام پر عربوں کے ساتھ کیے تھے۔ لیاقت علی خان کیا بیان کرتے ہیں فلسطین کے بارے میں؟ مئی اور جون کے 1950 عیسوی میں دورہ امریکہ کے دوران امریکی صنعت و تجارت کے قائدین نے ان سے ملاقات کی، خان لیاقت علی خان سے، اور پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کر لینے کی صورت میں ہر قسم کی عسکری اور معاشی امداد کی یقین دہانی کروائی۔ لیکن لیاقت علی خان نے کیا جواب دیا؟ لیاقت علی خان اپنے دھیمے انداز میں جواب دیتے ہیں کہ حضرات ہمارا ایمان برائے فروخت نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایسے سابقہ حکمران، ایسے سابقہ وزراء ہیں کہ جو ببانگ دہل برسر پیکار ہو کر اپنے ایسے اگرچہ پیکیجز بہت زیادہ ہیں صنعتی طور پر اور بہت زیادہ ان کے حکومتی لیول پر بہت زیادہ فوائد ان کو پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن فوائد کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ مظلوم فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے، اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے لیے۔ تو انہوں نے اس غیرت مند انسان نے کیا جواب دیا؟ حضرات ہمارا ایمان برائے فروخت نہیں ہے۔ انہوں نے منع کر دیا۔ مہاتما گاندھی، آخری بات، مہاتما گاندھی کیا کہتے ہیں؟ 1938 میں گاندھی نے صہیونیت کو مسترد کر دیا، صہیونیت اسرائیل کو رد کر دیا۔ فلسطینی عرب کہتے ہیں کہ فلسطین عربوں کا ہے، بالکل جیسے انگلستان انگریزوں کا ہے یا فرانسیسیوں کا ہے، اسی طرح فلسطین عربوں کا ہے۔ عربوں پر یہودی مسلط کرنا غیر انسانی اور سراسر غلطی ہے۔
ہماری یہ ساری گفتگو صرف ایک محور فلسطین اور بیت المقدس کے لیے اگرچہ ہے، لیکن ہر ناجائز ریاست کہاں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ جس طرح قائد اعظم نے اسرائیل کو قبول نہیں کیا، سرے سے اسرائیل کو قبول نہیں کیا، اسی طرح ہر ایسی ریاست، ہر ایسا گروہ کہ جو مظلوموں کے مخالفت میں ہو، مظلوموں کے ظلم اور تشدد کے لیے تیار ہو، ہر وہ گروہ وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ اسرائیل فلسطین پر قابض ہو، بیت المقدس پر قابض ہو، چاہے وہ اسرائیل جنت البقیع کے آباد روضوں کو منہدم اور ویران کرنے کی صورت میں آل سعود ہو، وہ بھی اسرائیل ہے، اس کو بھی آل سعود کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی ظالم اور ستمگر ہے۔ ظاہری طور پر ابا و قبا پہنے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل بلکہ جو ہے پیرو اسرائیل ہے۔ اور اسی طرح اگر پاکستان میں کوئی ایسی شخصیات ہیں جو مظلوموں کی جو ہے دشمن ہے، مظلوموں کی مخالفت میں ہو، چاہے وہ ناحق مظلوموں کے زمینوں پر قبضہ کرنے کی صورت میں ہو، یہ بحریہ ٹاؤن کے جو کارندے ہیں، جو ان کے بڑی نام نہاد شخصیات ہیں، وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ زمینیں کس مذہب کی ہیں، کون سے افراد کی ہیں، چاہے وہ زمینیں کسی بھی فرقے کے انسان کی، بس انسان ہے، اگر انسان کے زمینوں پر، انسان کے حقوق پر قابض ہے تو ہم اس بحریہ ٹاؤن کو اور ان کی شخصیات کو قبول نہیں کر سکتے، ان کی ان ناپاک عزائم کو ہم قبول نہیں کر سکتے، ان کے ناپاک عزائم کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہو، اسرائیل فقط وہ نہیں ہے کہ جو بیت المقدس پر اور فلسطین پر قابض ہے، ہر وہ اسرائیل نما چیز کہ جو اسرائیل نما اسرائیل نما شخصیت، اسرائیل نما گروہ کہ جو مظلوموں کے حقوق کو پامال کر رہی ہو، مظلوموں پر دہشت گردی اور مظلوموں پر تشدد کر رہی ہو، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، بلکہ بد دعا کرتے ہیں ایسے اسرائیل نما اشخاص کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ جو مظلوم فلسطین پر قابض ہے، جو جنت البقیع پر قابض ہے، جو پاکستان میں بلکہ یمن میں، لبنان میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیے ہوئے ہے، ظلم و تشدد میں مصروف ہے، مسلمانوں بلکہ انسانوں کی زمینوں پر قابض ہے، ان کے بد دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ قابل ہدایت ہیں کہ خدا ان کو ہدایت عطا فرما، بلکہ ایسے لوگ قابل ہدایت نہیں ہوتے۔ خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد ان کو ان جرائم سے مظلوم مسلمانوں کو، مظلوم انسانوں کو، ایسے ظالم اور ستمگر اسرائیل نما شخصیات کو، ایسے اسرائیل نما شخصیات سے مظلوم مسلمانوں، مظلوم انسانوں کو محفوظ فرما۔ آخر میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و اہل بیت محمد، پروردگار دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اب مہدی برحق حضرت ولی العصر علیہ السلام کے جو آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، پروردگار امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان اور انصار میں شامل فرماؤ۔ ربنا تقبل دعا بحق محمد و آل محمد، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔